تو میں آتا ہوں اپنے عنوان کی طرف کہ مسئلہ حاضر اور ناظر. دیکھو حاضر کا لغوی معنی ہے کیا؟ موجود. حاضر اس کا ضد کیا آتی ہے؟ غائب. ہم ضمیر پڑھتے ہیں نا، غائب، حاضر، متکلم. حاضر کا معنی موجود، اور ناظر کا معنی نظر ینظر معنی دیکھنے والا. حاضر کا معنی موجود اور ناظر کا معنی دیکھنے والا. آپ کی جب بھی گفتگو ہو باطل کے ساتھ تو آپ پہلے تنقیح کریں، مسئلے کی تنقیح، مسئلے کی خوب وضاحت کریں. بھئی آپ یہ بتائیں حاضر اور ناظر سے آپ کی مراد کیا ہے. اگر حاضر اور ناظر سے آپ کا لغوی معنی مراد ہے پھر کوئی اشکال نہیں ہے. پھر تو لغوی معنی، یہ میں اس عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ پھنستے ہیں پھر کہتے ہیں ہمارا لغوی معنی مراد تھا. اس سے پہلے متعین کر لیں کہ اگر آپ کا لغوی معنی مراد ہے تو وہ تو ہم بھی حاضر، میں بھی حاضر ہوں، آپ بھی حاضر ہیں، پھر تو بات ہی ختم. اگر معنی لغوی ہے تو اللہ کے نبی اپنے دور میں حاضر بھی تھے، ناظر بھی تھے، لیکن وہ لغوی کہتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے، ان کے اپنے اکابر نے، ان کے بڑوں نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حاضر ناظر ہیں جیسے اللہ رب العزت کی ذات حاضر اور ناظر ہے. اور پھر آپ پوچھیں کہ حاضر اور ناظر ہیں تو کیا یہ آپ کی روح حاضر ناظر ہے، حاضر ہے، یا آپ کا جسم اور روح دونوں ہیں؟ اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں ہماری مراد اس سے جسم ہے، روح اور جسم دونوں ہیں، پھر سوال یہ کریں کہ اگر روح اور جسم دونوں حاضر ناظر ہیں، روح اور جسم دونوں حاضر ناظر ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ یہ روح اور جسم ابو جہل کو نظر آ رہا تھا، ابو لہب کو نظر آ رہا تھا، عتبہ شیبہ کو نظر آ رہا تھا، بڑے بڑے کفار کو نظر آ رہا تھا، اور آج ہم مومن ہیں، ان سے تو اچھے ہیں، کتنے درجے میں ایمان والے ہیں، اور بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، خود تمہارے اعلیٰ حضرت وہ بھی نبی علیہ السلام کی زیارت سے کیوں محروم ہیں؟ پھر اگر حاضر ناظر ہیں، وہ جسم ان کو نظر آ رہا تھا اور یہ ہمیں جسم نظر کیوں نہیں آتا؟ اب فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں ہماری مراد جو ہے نا اس سے ہے کہ روح حاضر ناظر ہے. اس سے کیا ہے؟ پھر آپ یہ سوال کریں، آپ یہ بتاؤ یہ کب سے حاضر ناظر ہے؟ روح جو ہے، روح نبوت، روح محمدی کب سے حاضر ناظر ہے؟ دیکھیں 3 عالم ہیں. کتنے عالم ہیں؟ 3. عالم ارواح، عالم دنیا، اور عالم برزخ. عالم ارواح یعنی جس وقت روحی تھی یہ اجسام موجود نہیں تھے، اور عالم دنیا یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا. نمبر 3 عالم برزخ. برزخ یہ ہے جب انسان کی یہ آنکھ بند ہو اور دوسری آنکھ کھلے، یہ آنکھ بند ہو اور دوسری آنکھ کھلے، اور اس کے بعد کے سارے احوال قیامت آنے والے، یہ کیا ہے؟ عالم برزخ. جی اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر مانتے ہو، حاضر مانتے ہو روح کو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس وقت بھی نبی تھے، جس حدیث میں آتا ہے کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے. وآدم بین الماء والطین کے الفاظ بھی آتے ہیں، مختلف روایات ہیں. تو اگر حاضر ناظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سے ہیں تو پھر ہم آپ کے سامنے ایسی آیات پیش کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں ہیں. کھولو سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے اندر جب حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات چلی کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کیا بیت المقدس کے مجاورین میں سے ان کی کفالت اور تربیت کون کرے، تو اللہ جل شانہ قرآن میں فرماتے ہیں وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون، کہ اللہ کے محبوب جس وقت وہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اس وقت آپ موجود نہیں تھے. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں اس وقت آپ موجود نہیں تھے. اگر روح کو حاضر ناظر مانتے تو اس وقت تو موجود نہیں ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں مکر و تدبیر کر رہے ہیں کنویں میں ڈالنے کے، اس وقت آپ موجود نہیں تھے. قرآن تو کہہ رہے موجود نہیں تھے اور آپ کہہ رہے حاضر ہے، روح حاضر ہے، تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نمبر 2 اگر تم کہتے ہو عالم دنیا میں حاضر ناظر ہیں تو پھر اب اس پہ دلیل بہت زیادہ خیر میں دیکھ لیں گے. عالم دنیا میں ہیں تو پھر بتاؤ پیدائش کے وقت سے ہیں یا نبی علیہ السلام نے جب نبوت ملی اس وقت سے ہیں یا جب آپ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس وقت سے ہیں؟ کس وقت سے ہیں وہ وقت کی تعین کرو. چونکہ تمہارے ہاں یہ عقیدہ نص قطعی ہے
تم نے اپنی کتب میں لکھا ہے. مقیاس انفیت کے اندر عمر اچھلوی لکھتا ہے کہ اس عقیدے کا نہ ماننے والا کافر ہے, اس عقیدے کا نہ ماننے والا کافر ہے. اور آپ پہلے گفتگو کے اندر یہ بات سماعت فرما چکے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز پڑھاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقائد کی 2 قسمیں ہیں, عقیدہ ظنی, عقیدہ قطعی اور عقیدہ ظنی. کیا مطلب؟ یعنی یا تو ایسا عقیدہ ہوگا جو ضروریات دین کے متعلق ہوگا, یا ایسا عقیدہ ہوگا جو ضروریات اہل سنت والجماعت کے متعلق ہوگا. ضروریات دین کا مطلب ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے ہوں. یہ بندہ کافر ہے یا مسلمان ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین. اور اس عقیدے کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ قطعی. اور اس کے ثبوت کے لیے شرح نبراس, شرح عقائد کی جو شرح ہے, اس کے اندر پڑھاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کے فیصلے ہوں. اس عقیدے کے ثبوت کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1, قرآن قطعی ثبوت قطعی الدلالہ. قرآن قطعی ثبوت قطعی, یہ متشابہات اور اس طرح کی آیات نہیں, جو قطعی ثبوت بھی ہو قطعی الدلالہ بھی ہو. نمبر 2, احادیث متواترہ. نمبر 3, اجماع قطعی. تو ایسا عقیدہ جس کی بنیاد پہ کفر و اسلام کے فیصلے ہوں, ایسا عقیدہ جس کا تعلق ضروریات دین سے ہو, اس کے ثبوت کے لیے, اس کے دلیل کے لیے ضرورت ہے قرآن کی, احادیث متواترہ کی اور اجماع امت کی. اب چونکہ تمہارے ہاں یہ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ ضروریات دین ہے, کیونکہ تم نے اس کے ماننے والوں, اس کے نہ ماننے والوں پہ, اس کے منکرین پہ کفر کے فتوے لگائے ہیں. یہ عبارات موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, 3-4 عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ان کی, کہ جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عقیدے کا نہ ماننے والا کیا ہے؟ کافر ہے. اور ہمیں اس بنیاد پہ کافر قرار دیا جا رہا ہے, ہم عقیدہ علم غیب کو نہیں مانتے, حاضر ناظر کو نہیں مانتے, مختار کل کو نہیں مانتے, استمداد غیر اللہ کے قائل نہیں ہیں. تو جب ہمارے عقائد ہم اس بنیاد پہ کافر ہیں, تو اب تمہارے لیے ضرورت یہ ہے اس عقیدے پہ ایسی دلیل پیش کرو جو کیا ہو؟ نص قطعی ہو, قرآن سے ہو, احادیث متواترہ سے ہو, اجماع سے ہو. اب اللہ کے نبی کب سے حاضر ناظر ہیں؟ یعنی دوران نبوت, دوران زندگی میں, عالم دنیا میں اگر حاضر ناظر کیا تو کب سے ہیں؟ اب اس پہ پیش کرو, قرآن کی آیت پیش کرو, حدیث متواترہ پیش کرو, اجماع پیش کرو. کوئی ایک دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور نمبر 3, اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو موت کے بعد, کس کے بعد؟ موت کے بعد. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اس پہ بھی قرآنی آیات, احادیث اور وہ پیش کرو, حالانکہ اس پہ دلائل موجود ہیں, اس پہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی, اب حدیث شریف ہے, مسند بزار کے اندر ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی خیر لکم تحدثون ونحدث لکم ووفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ وما رأیت من شر استغفرت اللہ. کہ میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر, میرا مرنا بھی تمہارے لیے بہتر. میری زندگی کیسے نہیں بہتر؟ کہ ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, آپس میں مجالس ہوتی ہیں. اور وفات بھی بہتر ہے. وہ کس طرح؟ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا میرے اوپر تمہارے اعمال اجمالاً پیش ہوں گے. تمہارے اعمال یہ اجمالاً دفع دخل مقدر ہے, سمجھ گیا نا؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں تفصیلاً پیش ہوں گے اور پھر اس پہ اعتراضات, بہرحال وقت نہیں ہے, تو اجمالاً پیش ہوں گے. اور فما رأیت من خیر, جو تمہارا اچھا عمل ہوگا حمد اللہ, میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. وما رأیت من شر, تمہارا برا عمل ہوگا میں اس پہ اللہ کے تمہاری معافی طلب کروں گا. یہ حدیث عرض اعمال یہ بتا رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے. اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے پھر عرض اعمال کا کیا مطلب تھا؟ حدیث میں یہ آ رہا ہے من صلی علی عند قبری سمعتہ, جو میری قبر قریب درود پڑے گا میں خود سنوں گا. ومن صلی علی نائیا ابلغتہ, جو دور سے پڑے گا مجھے پہنچایا جائے گا. اگر اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہوتے پھر دور سے پڑھے جانے والے درود کے پہنچائے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور اس طریقے سے کافی احادیث موجود ہیں جن میں یہ بتایا جا رہا ہے, اور حدیث معاشر ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان معاشر میں ہوں گے اور وہاں پر جب کچھ لوگ حوض کوثر پہ آئیں گے, اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر سے پانی پلانا چاہیں گے, لیکن فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ نہیں, انک لا تدری ما احدثوا بعدک, یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے جانے کے بعد ان ظالموں نے کیا کیا بدعات انجام دی اور کیا کیا کام انہوں نے خرافات کیے. تو اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے, موجود ہوتے, دیکھ رہے ہوتے, پھر وہاں پر فرمایا جانے کیا مطلب؟ تو الغرض
تو تنقید کے اندر آپ یہ بات پہلے پوچھیں، اچھی طرح پوچھیں کہ میں پھر خلاصات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ تمہارے نزدیک یہ عقیدہ دلیل قطعی ہے، یہ کس سے؟ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے. جب قطعیت کے ساتھ اس کی بنیاد پہ کفر و اسلام کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ اس پہ دلیل قطعی پیش کرو، قرآن، حدیث متواتر، اجماع امت. اور جب بھی وہ کوئی آیت پیش کریں، مثلا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم الم تر الی الذین خرجوا الم تروا، اس طرح کی جتنی بھی آیات پیش کرتے چلے جائیں، اس کے جواب میں آپ نے ایک ہی جواب دینا ہے، کیا یہ جو تشریح اور توضیح تم پیش کر رہے ہو 14 صدیوں کے مفسرین میں کسی نے لکھی ہے؟ فقہ حنفی کو تم مانتے ہو، فقہ احناف میں کسی نے لکھی ہے؟ یہ جو بھی آیت پیش کرے فوراً ایک جواب تو آپ کے ذہن میں ہونا ہی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ، جب وہ عقیدے پیش کرے فوراً پہ سوالات کی بھرمار کر دیں. کب سے ہیں؟ حاضر ناظر، روح ہے، جسم روح دونوں ہیں، شروع سے ہیں، آخر سے ہیں، عالم ارواح میں ہیں، عالم دنیا میں ہیں، عالم برزخ میں ہیں، عالم حشر میں ہیں، کب سے حاضر ناظر ہیں؟ اس پہ دلیل کیا موجود ہے؟ اس پہ آپ عوام کے سامنے یہ بات بیان کریں. اور آخری بات ایک چٹکلے کے طور پہ کہ دیکھو حاضر کا معنی عوام کو سمجھانے کے لیے، حاضر کسے کہتے ہیں؟ حاضر دیکھو ایک تو یہ ہے نا، ایک یہ حاضر کو عرفی معنی. ہم حاضر کہتے ہیں اس وقت کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا جو ہوتا ہے وہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاضر. مثلا استاد کہتا ہے شاگرد کو کہ مثلا زید، وہ کہتا ہے جی حاضر، عبداللہ جی حاضر. تو ہمیشہ چھوٹا جو ہے وہ حاضر کہتا ہے، چھوٹا کیا کہتا ہے؟ حاضر کہتا ہے. اور بڑا وہ حضور ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بڑے کو، شیخ کو کہتے ہیں، پیر کو کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں جی حضور. بڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ حضور. اور چھوٹا کیا ہوتا ہے؟ حاضر ہوتا ہے. یہ عوام کو نبی کو حاضر ناظر کے حاضر کا عقیدہ دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوٹا پیش کر رہے ہیں، امت کو حاضر کا عقیدہ دے کر. اب یہ وہ باتیں جو فائل میں نہیں ہے، میں اس سے عرض کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح میں حاضر کا عقیدہ دے کر امت کو کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا پیش کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو چھوٹے ہیں، کیونکہ چھوٹا ہمیشہ حاضر ہوتا ہے، بڑا تو حضور ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی کو در در پہ بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اور اس طرح اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو بہت سے اسلامی احکامات جو ہیں ان کی مخالفت لازم آتی ہے، اور بہت سے اسلام کا انکار لازم آتا ہے. اب دیکھو معراج جو ہے، اب معراج جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعجاز بھی ہے، اعزاز بھی ہے، کتنا بڑا معجزہ اور اعزاز ہے. اب اس کا انکار لازم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں. اب اگر حاضر ناظر کا عقیدہ مانا جائے تو جو آتا اور جاتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، اور جو حاضر ہوتا ہے وہ آتا اور جاتا نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح یہ بات جو ہے نا، یہ بھی نشی فرمان ہے کہ حاضر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا. تو جو حاضر ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو یہ عوام کو یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں، عوام کو یہ دے رہے ہیں کہ گویا الیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں. اللہ جل شانہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں عقائد اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو سمجھنے کی، اس کا پرچار کرنے کی، اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا دفاع کرنے کی، اور دلیل کی دنیا میں اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.